بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکری یا مٹی لے کر بے ایمانوں کی طرف پھینکی تھی. پھر اس کے بعد جنگ ہوئی اور جنگ کے نتیجے میں مکہ کے بے ایمانوں میں سے 70 کی تعداد قتل ہو گئی. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. مسلمان مدینہ واپس جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرما رہے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. بدر کے میدان میں 70 جو قتل ہوئے ہیں ان کو تم نے قتل نہیں کیا، وہ تو ہم نے قتل کیا. اور ایک مٹھی مٹی جو آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ ہم نے پھینکی تھی. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے مٹی پھینکی تھی، اس لیے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اور مٹھی مٹی نہیں پھینکی آپ نے جب آپ نے پھینکی تھی، لیکن وہ تو ہم نے ہی پھینکی. یعنی سبب اختیار کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سبب کے اندر میں طاقت پیدا فرمائی. اسباب کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ان روایات سے، ان آیات سے معلوم ہوتا ہے اسباب کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ہاں، اسباب پر یقین کرنا یہ ایمان کے منافی ہے، ایمان کے خلاف. اگر اسباب اختیار کرنا بالکلیہ طور پر منع ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جاتے ہوئے زیرہ نہ پہنتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں جاتے ہوئے 2 زیرہ پہنی تھی. ایک زیرہ پہنی، پھر اس کے اوپر دوسری پہنی. ہاں، یقین سبب پر نہ ہو، یقین اللہ کی ذات پر ہو. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے یقین اللہ کی ذات پر ہو کہ جو کچھ کریں گے اللہ ہی کریں گے. احد کے موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف نظر نہیں آتے، کہاں ہیں؟ ان صحابی نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً ثابت ابن قیس تھے. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کو کافروں کے گھیرے میں دیکھا تھا، جو ہونا تھا ہو گیا، چھٹ گیا سب کچھ. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو عبد الرحمن ابن عوف 7 مقتولین کے درمیان کھڑے تھے. ان کے چاروں طرف 7 لوگوں کو قتل کیا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عبد الرحمن نے ان کو قتل نہیں کیا، ان کو فرشتوں نے قتل کیا. تو ثابت فرماتے ہیں کہ میں عبد الرحمن کے پاس گیا تو عبد الرحمن سے پوچھا عبد الرحمن ان کو تم نے قتل کیا؟ کہ اس کو تو میں نے قتل کیا. وہ اس کا نام لیا، ابو قرارہ یا کچھ نام لیا کہ اس کو تو میں نے قتل کیا ہے، لیکن باقی میں نے قتل نہیں کیے، پتہ نہیں کس نے قتل کیا. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. یہ ایمان کی مجلسیں اس لیے ہیں تاکہ ہمارے اندر میں اللہ کا بولتے بولتے اللہ کی ذات کی طاقت کا تصور دماغ میں بیٹھ جائے. آمنت باللہ، ہم سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان لائے ہیں. کیسا؟ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. ایسا ایمان جیسا کہ وہ ہے اپنی ذات اور اپنی صفات میں. اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی بھاگیدار پارٹنر نہیں، اس کی کوئی اصل کوئی فرع نہیں، کوئی ماں باپ نہیں، کوئی بیوی بچہ نہیں، ایک اکیلا ہے. لا الہ الا ہو الہکم الہ واحد. تمہارا معبود ایک اکیلا اللہ. اللہ اپنی ذات میں بڑی طاقت والے،
بڑی قدرت والے، بڑے خزانوں والے، اللہ نے ساری کائنات، سارا کون و مکاں، ساری دنیا بغیر کسی سبب کے بنائی، بغیر کسی سبب کے بنائی، بغیر آسمان کے اللہ نے آسمان بنایا۔ دنیا میں لوگ لکڑی کا، پیتل کا، پتھر کا کوئی بناتے ہیں تو اس کا ایک نمونہ رکھتے ہیں کہ بھئی ایک نمونہ بناؤ، سیمپل ڈیزائن، پھر اس کے بعد وہ اس کی طرح وہ چیز بناتے ہیں۔ ایک بلڈنگ بنانی ہے تو بلڈنگ کا سب سے پہلے آرکیٹیکٹ آ کر ایک نقشہ بناتا ہے، پھر اس کو ایک ماڈل بنایا جاتا ہے جس کو مٹی کا یا پلاسٹک کا یا کسی چیز کا ماڈل بنا کر کانچ کی پیٹی میں اس کو رکھا جاتا ہے کہ یہ جو عمارت بنے گی کیسی بنے گی، یہ ماڈل ہے، اس ماڈل کے مطابق بنے گی، اس کی کھڑکیاں اس کی طرح، اس کے دروازے اس کی طرح، اس کا فرش اس کی طرح، اس کی اونچائی اس کی طرح، سارا ماڈل کے مطابق بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بے نمونہ بنایا، زمین بے نمونہ بنائی، کوئی نمونہ نہیں تھا پہلے کہ ایسا بنانا ہے ویسا بنانا ہے۔ درخت اللہ تعالیٰ نے بے نمونہ اگائے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا االہ مع اللہ، اللہ کے سوا کوئی کسی کی طاقت نہیں تھی کہ وہ درختوں کو اگا سکتے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ اللہ کی ذات پر ہمارا یقین، دنیا کی ساری چیزوں سے ہمارا یقین کٹ کر ایک اللہ کی ذات پر، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کا دھیان جماؤ اور اللہ کی طرف بالکل لیا منقطع ہو کر اللہ کی طرف ہو جاؤ، ساری دنیا سے کٹ کر۔ لا الہ، اسی لیے کلمے میں سب سے پہلے نفی کا پہلو لایا گیا، لا الہ۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ لا الہ کا ترجمہ یہ فرماتے تھے، کوئی جی لگانے کے قابل نہیں سوائے اللہ کے، کوئی جی لگانے کے قابل نہیں، کوئی نفع دینے والا، کوئی نقصان دینے والا، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پہلے نفی، پھر اس بات الا اللہ، سوائے اللہ۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے لوگ بنائے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے رد کرنے کے لیے یہ ایسا نفی اور اس بات والا کلمہ دیا ہے، نہیں ہے کوئی معبود۔ بہت سے دنیا میں ایسے ہیں جو معبود کو نہیں مانتے، نہیں ہے کوئی معبود، کوئی نہیں، سب دنیا یوں ہی آٹومیٹک چل رہی ہے، کسی کو نہیں مانتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ۔ لا الہ کی ضربیں اسی لیے لگوائی جاتی ہے کہ ہمارے دل کے اندر میں اللہ 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 کرتے کرتے اللہ کی ذات کا یقین اندر میں جم جائے، اللہ تعالیٰ اندر میں رچ جائے، اللہ کے بول بولتے بولتے اندر میں ایمان اندر میں رچ جائے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں رچ جائے، دل میں اتر جائے، بھیتر میں اتر جائے۔ ایمان کی مجلسوں سے یہ چاہا جاتا ہے۔ یہ ایمان اندر میں اترے گا، کب اترے گا؟ ایمان میں سچا کون ہوگا؟ ورنہ تو ہر انسان یہ دنیا میں کہتا ہے بھائی میں ایماندار ہوں، میں ایمان والا ہوں، کسی کو اس کے منہ پر یہ کہہ دو تو ایمان میں جھوٹا ہے، ایمان میں سچا نہیں ہے تو اسے برا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تھرمامیٹر بنایا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ ایمان میں سچے اللہ نے بتائے، کھرے کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے تو وہی ہے، انما ایمان والے تو صرف وہی ہے جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاوے، اور ثم لم یرتابوا، ذرا برابر بھی ان کے دل میں شک نہ ہو۔
کہ پتہ نہیں بات تو ہے لیکن پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، بات سچی ہے کہ کھری ہے کہ کھوٹی، ایسا کوئی ریب، کوئی شک نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی شہادت پر رو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے ان کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا تیرا بیٹا جنت میں ہے، وہ رونا بند کر دے، واویلا نہ کر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چلے گئے، وہ خاموش ہو گئی، چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹے کی جدائی، پھر یاد آ گئی اور پھر رونے لگی۔ آپ علیہ السلام کی جب واپسی ہو رہی تھی تو آپ نے پھر دیکھا کہ وہ رو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا میں نے کہا تیرا بیٹا جنت میں ہے، اگر تو چاہے تو میں دکھا دوں۔ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں نہیں چاہتی۔ آپ چلے گئے، وہ خاموش ہو گئے، آپ چلے گئے تو دوسری عورتیں جو پاس میں بیٹھی تھی انہوں نے یوں کہا ارے اللہ کی بندی تو یہ کہہ دیتی ہاں اللہ کے نبی میں دیکھنا چاہتی ہوں تو دیکھ لیتی تو بھی۔ تو فرماتی ہے کہ ہو سکتا ہے میری اپنے نقص عمل کی بنیاد پر میں نہ دیکھ سکوں تو میرے دل میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے بارے میں شک پیدا ہو جائے گا، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا وہ ہو گیا، وہ صحیح بات، سچی بات ہے۔ آسمان اوپر سے نیچے، زمین نیچے سے اوپر جا سکتی ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکایا، دیگ میں کھانا پکایا پورا بکرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کیا بنایا کہ بھئی اللہ کے نبی علیہ السلام بکرا مینڈھا بنایا ہے، آپ کو بازو کا گوشت بہت پسند تھا، اگلے دونوں جو ٹانگیں ہوتی ہے اس کے بازو کا گوشت پسند تھا، آپ نے فرمایا ہمیں بازو کھلاؤ۔ تو وہ عربوں میں تو ہمارے یہاں ہماری طرح چھوٹی چھوٹی بوٹیاں نہیں ہوتی، وہ تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، ایک ٹانگ کے 2 ٹکڑے کر دیے، تو چمچ سے بازو نکالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ علیہ السلام نے بازو کا گوشت کھایا، ہڈی پھینک دی، آپ نے فرمایا اور کھلاؤ۔ اندر سے دوسرا بازو نکالا، آپ نے بوٹی کھا لی، ہڈی پھینک دی، آپ نے فرمایا اور کھلاؤ۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکرے میں تو 2 ہی بازو ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اگر تو چمچہ ڈالتا تو اللہ تجھے نکال کر دے دیتے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی حالت میں ہیں، آپ علیہ السلام بھوکے ہیں، ابو بکر صدیق آئے بھوکے ہیں، عمر فاروق آئے بھوکے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک کھجور کا سوکھا ہوا درخت، سوکھا ہوا، خشک ہو چکا ہے، بانجھ ہو چکا گویا، اس پر پھل نہیں آتے تھے، سردیوں کا زمانہ، سردیوں میں تو یوں بھی کھجوریں نہیں آتی۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی جاؤ اس کھجور کے درخت سے کہو کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہمیں کھجور کھلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شک میں نہ پڑے، پتہ نہیں اللہ کے نبی آج شیالم کھجور چوتھی مرتی سے نہیں، آپ نے فرمایا تو ہو گیا، کھڑے ہوئے گئے اور کھجور کے درخت کے نیچے جا کر کہا اے کھجور کے درخت اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے ہمیں کھجور کھلاؤ۔ اوپر سے ٹپ 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 کھجوریں گرنے لگی۔ ثم لم یرتابوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بات کے بارے میں دل میں شک پیدا نہ ہو، وسوسہ پیدا نہ ہو۔ آج دنیا میں ایسی ایمان سوز ہوائیں چلائی جا رہی ہے اور یہود اور نصارہ کی طرف سے ایسی باطل باتیں چلائی جا رہی ہے جن باطل باتوں کے نتیجے میں ہماری اولادیں شکوک میں مبتلا ہو جاتی ہے، بات تو کھری سے آؤ تو نہ تھا، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کے مذاکرے اس لیے ہیں، آج اس وقت میں باطل کی زد میں ہمارے نوجوان سب سے زیادہ ہیں۔ نئے تعلیمی نظام کے ذریعے سے اس نئے تعلیم کے اندر میں ایسا نصاب، ایسا سلیبس تیار کیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں بچے پڑھتے پڑھتے شک میں آ جائے، شک میں آ جائے۔ اسکول کا نظام بنایا جائے، اسکول میں
गणित पढ़ाया जा रहा है, गणित मिस्र की स्कूल के अंदर में गणित पढ़ाया जा रहा था, मदरसे के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर में पढ़ाया जा रहा था। स्कूल के इस गणित की इस पाठ के अंदर में ये पढ़ाया जा रहा था, सबक के अंदर में, कि एक दुकान है, शराब की दुकान है, उस शराब की दुकान पर काम करने वाली एक औरत फातिमा है, और एक ग्राहक दुकान पर माल लेने के लिए आता है, या उसका नाम कोई है, मसलन सुलेमान है या कोई नाम है। सुलेमान ने फातिमा से पूछा, फातिमा एक गिलास शराब की, एक बोतल शराब की क्या कीमत है? कि एक बोतल शराब की कीमत 5 रुपया है, तो मुझे 5 बोतलें चाहिए। तो अब इसका क्या होगा? 5 गुणिया 5। हमारी सरसरी नजर तो ये कहती है आता हूँ खाली गुणाकार शिखवाड़ी, इसमें तो गुणाकार सिखाया जा रहा है, भाई 5 गुणिया 5, 25 रुपया होगा। लेकिन एक मुसलमान बच्चा जब इसको पढ़ेगा तो सोचेगा शराब, फातिमा, सुलेमान, यानी अगर मुसलमान शराब का व्यापार करे तो कोई हर्ज की बात नहीं, इसलिए कि बेचने वाली फातिमा है और लेने वाला सुलेमान है, इसका मतलब कि शराब का बेचना जायज़ है। ये छोटे से बच्चे की घुट्टी में ये बात डाली जा रही है। ईमान की मजलिसे, घरों की तालीम के हल्के इसलिए है ताकि अगर उस गलत माहौल के अंदर में हमारा बच्चा बिगाड़ पैदा करके आ रहा हो तो इस बिगाड़ को दूर करने के लिए हमारे घर के अंदर में उसका सॉल्यूशन मौजूद है। क्या है कि यहाँ ईमान के मुज़ाकरे हो रहे हैं, 6 सिफात के मुज़ाकरे हो रहे हैं, अल्लाह से होने को बताया जा रहा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़ों पर कामयाबी को यकीनी बताया जा रहा है। ये इसलिए है ताकि उस गलत चीज़ का यहाँ सॉल्यूशन हो जाए, वरना अगर वो गलत बात एक मरतबा, फिर दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा पड़ी तो धीरे धीरे ये होगा कि मुसलमान का बच्चा स्कूल पढ़ते पढ़ते इस्लाम से दूर हो जाएगा। हमारे मौलाना अब्दुल रहमान साहब एक जगह बयान में फरमा रहे थे कि एक काका ने પોતાના છોકરાને મોકલ્યો ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલના અંદર ઇંગ્લિશ ભણવા માટે, પણ એવા માહોલમાં મોકલ્યો, ऐसे माहौल में भेजा जहाँ इस्लाम और इस्लामी चीज़ों के कोई तस्करे नहीं थे। पढ़ते 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 बच्चा 1 साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल वहीं रह रहा है, वही पढ़ रहा है। मारो છોકરો વધારે હોશિયાર है, कोचिंग क्लास भणशे, आ करशे, ते करशे, ट्यूशन लेहन, एकदम टॉप ना ऊपर चढ़ी जाए। कुछ सालों के बाद उनके बाबा उनसे मिलने के लिए गए तो बाप और बेटा दोनों बाजार में से गुजर रहे थे, मस्जिद में अजान हुई तो बेटा कह रहा है, बाबा आ मुसलमानों ની અઝાન થાય છે, બાવા મુસલમાનો ની અઝાન થાય છે। બાવાની તરત બધી ઉઘડી, તું એમ કિસી મુસલમાનો ની અઝાન થાય તો તું કુણસી હેડ ભાઈ નતો ભણવું। धीरे 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 तदरीजी तौर पर अंदर से ईमान और इस्लाम को निकलवाया जा रहा है। इसलिए इन फितरों के ज़माने में खूब जागने की ज़रूरत है, खूब जागने की ज़रूरत है। और धीरे धीरे अमाल के एतबार से यकीन तो यकीन कमज़ोर हो ही रहा है। अमल के एतबार से जो अमल हमारा ज़ाहिरी अमल है, नमाज जैसा ज़ाहिरी अमल, देखिए धीरे धीरे नमाज के छोड़ने की अंदर से इस मासियत और नाफरमानी का गोया दिल से एक तरह से निकल गई, बात निकल गई, कदूरत और बुरा होना दिल से निकल गया। कि क्या बात है कि मस्जिद में अजान हो रही है, मस्जिद में नमाज हो रही है और लोग टोलियां का टोलियां बनाकर गांव में बैठे हुए हैं। गुनाह की नहूसत, मासियत की नफरत दिल से निकल गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, जा रहे हैं, आ रहे, जा रहे, आ रहे। शायद मैंने इससे पहले कहा था, हमारे यहाँ फिरोजपुरा के अंदर में मौलाना इस्माइल साहब गोदरा वाले वगैरह आए थे, आज से 2-3 महीने पहले। हमारे यहाँ लॉकडाउन के बाद जब काम की शक्ल चली धीरे धीरे तो मोहल्लों के अंदर में गश वगैरह हो रहा था, लोगों को नमाज की मस्जिद में आने की दावत दी जा रही थी उस वक्त में। तो हमारे यहाँ बागल हल्के की कारगुजारी किसी साथी ने सुनाई। उसके बाद मैं मौलाना के सामने ही बैठा था,
مولانا نے مجھے کہا کہ بھائی تمہارے باغل کے بارے میں تو ہم نے یوں سنا تھا کہ تمہارے گاؤں میں 98% نمازی ہے، تو 100% پورے ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ سر جھکانے کے سوا دوسری کوئی بات نہیں تھی۔ کہاں 98% تھے اور کہاں اس وقت میں کیا فیصد بنتا ہے ہم اور آپ دیکھیں۔ گھروں پر نماز پڑھنے کے بہانے پتہ نہیں کتنوں کی نمازیں جا رہی ہیں، اس لیے کہ اجتماعیت میں تو کچھ حیا کچھ شرم بھی ہے، اسی لیے حیا کو ایمان کا شعبہ بتایا ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ شرم بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آدمی شرما شرمی میں تو کم از کم اللہ کا فریضہ ادا کر لے، اور گھر میں کون کہنے والا ہے؟ ایک صاحب کے بارے میں سنا کہ ان کی بیوی نے کہا تمہیں گومو جوسو، کوئی مریض آئے تو جنازہ مو جوسو، قبرستان مو جوسو، شیتر مو جاؤ پڑے تو جوسو، پر مسجد مو چمنے دادا تارے نہیں بول وہاں چپ تھے جائے مو جاؤ کہ نہ جاؤ۔ بیوی کیا کہے؟ اچھے خاصے آدمی، یوں نہیں کہ بھئی پہلے نماز نہیں پڑھتے، اچھے خاصے آدمی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے ایمان کے مذاکرے جو ہے اس لیے ہے تاکہ ایمان کے ذریعے سے ہمارا اللہ سے تعلق جڑے، اللہ سے تعلق جڑے، اور قربانی دے دے کر کے ہم اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط بنائے۔ جی نہ چاہے، جی چاہی کے خلاف کام کرنا۔ تعلیم میں بیٹھنے کا جی نہیں چاہتا، بے دوستوں وائدو آلو تو کہ تمہیں پہلا چوک پر ابھارے جو مجھے حال اکڑے آؤ سو اپنے پاس جائیے تفریح کروا، پہلے کرکٹ رما جاؤ سے، پہلے رمی سی کن جوا جاؤ سے حال طرح مو آؤ سو سلام فیران طرح آؤ سو جو پہلے ہوتے پہلے چلو ہم بھی جی نہیں چاہتا کہ 5 منٹ کی تعلیم میں بیٹھے، لیکن جی کی چاہت کے خلاف دین کے کسی عمل کے لیے اپنے آپ کو جمانا، یہ قربانی ہے۔ قربانی صرف گلے پر چھری پھرنا، تلواروں کے سامنے کھڑا ہونا، صرف یہی قربانی نہیں۔ المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے، اعدى عدوک الذی بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے 2 پہلوؤں کے درمیان میں۔ ظہر کی نماز کا وقت ہے بھائی 2:15 بجے، 2:10 پر آنکھ کھلی، مسجد میں جوئے وضو کرو، جماعت تو مڑے نہیں لڑتا ہوئی نہیں، اس وقت میں ہمیں ہمارے نفس کو سزا دینی ہے۔ جماعت مڑے کہ نہ مڑے مارے جاؤس، نفس کو سزا دیجیے تو آئندہ وہ ذرا آمادہ ہو جائے گا، پھر وہ نفس موتی بننا شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمارا نفس سرکش گھوڑے کی طرح ہے، ایک مرتبہ ڈھیل دے دی تو پھر وہ اپنی ہی چلاتا رہے گا۔ النفس کالطفل، فرمایا النفس کالطفل، نفس بچے کی طرح ہے، بچے کی ایک مرتبہ ضد پوری کر دی اور ہمیشہ بچے کی ضد پوری کرتے ہی رہو۔ اس لیے اپنے نفس کو سدھانا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کے گھوڑے کو سدھانا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ سرکش ہو جائے گا۔ اس لیے ایمان کے سچے ان کو بتایا گیا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ اللہ کی نسبت پر جان اور مال سے قربانی دو۔ 3 دن لگانا، چلہ لگانا، 4 مہینے لگانا، یہ کوئی چلہ 4 مہینہ، یہ کوئی منزل من السما پروگرام نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے بڑوں نے ایک ترتیب بتائی ہے، ایک نصاب بنایا ہے ہمارے اپنے نفس کی اصلاح کا، کہ اس کے ذریعے سے ہمارے اپنے نفس کی اصلاح ہوگی اور ہمارے اندر میں اللہ کی ذات کا تعلق پیدا ہوگا، اللہ سے محبت پیدا ہوگی، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، دعا مانگنے میں مزہ آئے گا، اللہ کے سامنے رات کو رونے میں مزہ آئے گا۔ لوگ حکومت کو تلاش کرنے کے لیے، کرسیوں کی تلاش کے لیے ایک دوسرے پر پڑتے ہوں گے، اور ہم آدھی رات کو اللہ کے سامنے رونے میں ہمیں وہ مزہ آئے گا جو اچھے اچھے کھانے والوں کو اچھے اچھے کھانے میں نہیں آئے گا۔ ایمان اندر میں اللہ کی ذات کا یقین بن جائے، اللہ کا تعلق مل جائے، اللہ سے محبت ہو جائے،
اللہ سے محبت تو ایمان کا جز ہے. کوئی آدمی کامل ایمان والا اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی اپنی ذات، اس کے ماں باپ، اس کے بچے، ان سب کی محبت پر اللہ اور اس کی رسول کی محبت غالب نہ آ جائے. اللہ کی محبت غالب آ گئی، اللہ کی محبت غالب آ گئی. اب میرا دوسرا کسی سے کوئی رشتہ نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ جو فرمائیں گے وہ ہوگا، اس کے علاوہ میرا کوئی رشتہ نہیں. میری نسبت میرے اللہ کے ساتھ ہے. میرے اللہ کے نزدیک جو پیارا ہے وہ میرے نزدیک پیارا ہے، اور میرے اللہ کے نزدیک جو مبغوض ہے وہ میرے نزدیک بھی مبغوض ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایمان کی محنت کرتے کرتے اللہ سے وہ تعلق اپنے اندر میں پیدا کر لیا تھا، اللہ کا وہ تعلق اندر میں پیدا کر لیا تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ محبت اندر میں پیدا کر لی تھی کہ جو اللہ رسول کا بن گیا وہ ہمارا بن گیا، اور جو اللہ رسول سے کٹ گیا وہ ہم سے بھی کٹ گیا، چاہے وہ ہمارا باپ ہو یا ہمارا بیٹا. ناطے جو تھے ناطے وہ اللہ کے احکام اور شریعت اور سنت کی بنیاد پر جوڑے جاتے تھے، چاہے وہ کہیں کے رہنے والے ہو، کہیں کے رہنے والے ہو، لیکن ان کے ناطے اسلام، شریعت اور سنت کی بنیاد پر جوڑے جاتے تھے. ہمارا اللہ کے ساتھ وہ تعلق بن جائے. جب اللہ کا تعلق مضبوط ہوگا تو پھر ایک طرف اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہم آگے بڑھنے والے بنیں گے، اور دوسری طرف اللہ کے مخلوق کے حقوق کو ادا کرنے میں آگے بڑھنے والے بنیں گے. دو چیزیں، العظمت لامر اللہ والشفقت علی خلق اللہ. اللہ کے اوامر کی عظمت آئے گی. میرے اللہ کا حکم، میرے اللہ کا حکم، میرے اللہ کے حکم میں کیا طاقت ہے ہم تصور نہیں کر سکتے. میرے اللہ کے حکم میں کیا طاقت ہے. اوپر سلیب لگاتے لگاتے، پلاسٹر کرتے کرتے، اگر کوئی چھوٹا سا رائی کا دانہ، باجرے کا دانہ اس سلیب کے مال کے اندر میں آ گیا اور اس دیوار کی چنتر میں آ گیا، سیمنٹ گارے میں آ گیا، اور اس رائی کے دانے پر، باجرے کے دانے پر اللہ نے اگنے کا حکم لگا دیا کہ تجھے اگنا ہے اور تیرے اندر میں سے کوپل کو باہر نکالنا ہے. اللہ کا حکم آ گیا تو اب یہ چھت کو پھاڑ کر، سلیب کو توڑ کر، تیراڑ کر کے، پھاڑ کر، چیر کر اندر میں سے ہلکی ہلکی سی کوپل نکلے گی، اتنی ہلکی اور کمزور کہ اگر چھوٹا سا بچہ بھی 2 انگلیوں کے درمیان مسلنا چاہے تو مسل کر رکھ دے. جس سلیب کے توڑنے کے لیے پتہ نہیں کتنے ہتھوڑے لگانے پڑتے ہیں، لیکن اس چھوٹے سے باجرے کے دانے پر اللہ کا حکم چلا. اس کی کوپل میں اللہ نے وہ طاقت پیدا کر دی کہ اس کوپل کے ذریعے سے اللہ نے اس دیوار کو، اس چھت کو پھاڑ دیا. اللہ کے حکم میں بڑی طاقت ہے. اسی لیے اللہ والوں کا فرمان ہے، اللہ کے حکم کا ٹوٹنا مسلمان کی زندگی میں سے اللہ کے حکم کا ٹوٹنا یہ آسمان اور زمین کے ٹوٹنے سے زیادہ بھاری. آج دنیا کے حالات آ جائے تو ہم لوگوں پر رفاہی کام کے ذریعے سے ان کی مدد کرتے ہیں. بھائی ان کو آٹا دو، ان کو چائے دو، ان کو پتی دو، ان کو شکر دو، ان کو دال دو، ان کو یہ دو، ان کو بھائی کیا ہے کہ ان کو دنیا کے حالات نے ان کو مجبور کیا. ان کے اوپر بھوک آئی، ان کے اوپر فاقے آئے، ان کے اوپر مصیبتیں آئی، ان کے اوپر ان کے گھروں کی چھتیں ٹوٹ کر گر گئی، حالات آئے. مدد کرنے سے انکار نہیں ہے، لیکن دنیا کے حالات آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں. روایت میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی سکھ دیکھا نہیں ہوگا، چین اور آرام اس نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہوگا، جس کو گجراتی میں کہتے ہیں بار اودھن تیر ٹوٹے. بار اودھن تیر ٹوٹے. صبح بھی، شام بھی، رات بھی، دن بھی مصیبتیں، پریشانیاں، آلام، بیماریاں، پوری زندگی 60-70 سال کی اسی میں گزار کر چلا گیا. ایسے ایک انسان کو لا کر
جنت کی سیر کرائی جائے گی. جنت میں ایک چکر لگوا کر اللہ تعالیٰ واپس بلائیں گے اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ کہے گا میں نے کوئی تکلیف تو دیکھی نہیں، میں نے تو کوئی تکلیف نہیں دیکھی. دنیا کی 60-70 سال کی تکلیفیں جنت کے ایک چکر میں بھول جائے گا. اور ایسے انسان کو لایا جائے گا جو صبح بھی اور شام بھی، رات بھی اور دن بھی نئی نئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اور راحتوں میں اور طرح طرح کے آرام اور خوشیوں میں اور سکھ اور چین میں رہا ہوگا. اس کو مرنے کے بعد حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں سے ایک آدمی کا انتخاب فرما کر اس کو جہنم میں ایک ڈبکی دیں گے. یوں ایک ڈبکی دیں گے، ڈبکی دے کر باہر نکال کر اسے لا کر پوچھا جائے گا دنیا میں کیا تو نے کوئی آرام دیکھا ہے؟ وہ کہے گا میں نے کبھی کوئی آرام دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی میرے اوپر آرام گزرا ہی نہیں ہے، میں نے کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں. زندگی بھر کا آرام جہنم کی ایک ڈبکی میں بھول جائے گا اور زندگی بھر کی تکلیف جنت کی ایک سیر میں بھول جائے گا. دنیا کے حالات. لیکن میرے دوستو، اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر، نماز چھوڑنے کی بنیاد پر، جھوٹ کی بنیاد پر، امانت میں خیانت کرنے کی بنیاد پر، ماں باپ کے حقوق ادا نہ کرنے کی بنیاد پر، ماں باپ کو ستانے کی بنیاد پر، کسی پر ظلم کرنے کی بنیاد پر، کسی کا حق دبانے کی بنیاد پر، اس پر آخرت میں جو وبال آئے گا اس وبال کا خمیازہ بھگت کر وہ اس وبال سے چھوٹنے کے لیے کہے گا کہ میرے بیوی بچے بھائی بہن میں سب کو فدیے میں دے دوں. لیکن اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. آج دنیا میں معمولی نظر آتا ہے. زمین پر قبضہ جما لیا، راستوں پر قبضہ جما لیا، کچھ لکڑیاں ڈال کر اپنے راستوں کو تنگ کر دیا. جو مسلمانوں کے لیے راستے کو تنگ کرے گا اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو تنگ کر دے گا. ہم نے کوئی گناہ سمجھا ہی نہیں ہے، اس میں کیا ہو گیا؟ اچھے خاصے حاجی کاجی ہے لیکن کوئی گناہ سمجھا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے ایک بالشت جو زمین پر ظلمن قبضہ کرے گا قیامت کے دن وہ زمین 7 زمینوں تک ٹکڑا بنا کر اس کا قلادہ اور ہار بنا کر اس کے گلے میں پہنایا جائے گا. یہ لے. پڑوسی پر ظلم کرتا ہے، بیچارہ پڑوسی بول نہیں سکتا تو ظلم کر رہا ہے. وہ مروت میں نہیں بولتا، وہ پڑوسی رشتہ داری میں نہیں بولتا. بھئی کیا ہے مشکل لڑائی کروی اور تو ظلم پر ظلم کر رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن تاریک اور اندھیریا بن کر کے آئے گا، اس وقت پتہ چلے گا. بدعملی کی بنیاد پر دنیا میں بھی وبال آتا ہے اور بدعملی کے نتیجے میں آخرت میں جو وبال آئے گا اس وبال سے چھوٹنے کا کوئی اپائے، کوئی راستہ ہمارے پاس اللہ کے فضل کے سوا نہیں ہے. اس لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے اللہ کے ان بندوں کو ان نافرمانیوں سے روکنے سے، نافرمانیوں کے کرنے سے بچائے، نمازوں کی طرف لائے، مسجدوں کی طرف لائے. ان کو اگر کھینچ کر لانا پڑے تو لائے، اس لیے کہ ان کی کامیابی اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں ہے. ان کی زندگی اسی میں ہے. اگر کوئی نادان بے وقوف ریل کی پٹری پر لیٹا ہوا ہے اور وہ سمجھانے سے نہیں سمجھتا اور ٹرین آ رہی ہے، اگر وہ سمجھانے سے نہیں سمجھتا اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی اسی میں ہے. ہم اپنے گھرانے میں نظر تو ڈالیں، میرے اپنے گھر میں تو نظر ڈالیں، میرے اپنے پڑوس میں نظر ڈالیں، میرے اپنے رشتہ داروں میں نظر ڈالیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ تربیت کی تھی کہ صحابہ کرام اپنے ساتھیوں پر نظر رکھتے تھے. فجر کی نماز کا سلام پھیرا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے نمازیوں پر نظر ڈالی. نظر ڈال کر فرمایا سلیمان بن ابی حسمہ نظر نہیں آتے، کیا بات ہے؟ ملاقات کے لیے گئے. فجر کے بعد ملاقات کے لیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر پر ملاقات کے لیے گئے. ان کی ماں سے تذکرہ ہوا، پوچھا بھائی سلیمان کہاں ہے؟ اللہ کے امیر المؤمنین
رات بھر نوافل پڑھتے رہے، صبح آنکھ لگ گئی تو سو گئے۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے فجر کی نماز کا جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ پوری رات نوافل پڑھنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اتنی لمبی راتوں میں بھی ہماری فجر کی نماز چلی جائے، قضا ہو جائے، جماعتیں چلی جائے، تو اس سے زیادہ نادانی اور اس سے زیادہ بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ عمل کی یعنی معصیت کی برائی اور معصیت کی نحوست دل سے نکل گئی، نفرت دل سے نکل گئی۔ اب کیا ہے کہ اب تو معصیت بھی کر رہے ہیں، موقع ملا تو کوئی نیکی بھی کر لی، اور موقع نہیں تو نیکی چھوڑ دی، معصیت بھی ہو گئی۔ کیا ہوا کہ ایمان اندر سے اترتے اترتے اندر میں نفاق آ گیا۔ اس نفاق کے نتیجے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غالباً احادیث میں روایت میں آیا ہے، فضائل ذکر میں اس روایت کو نقل کیا ہے، ایمان والا معصیت اور گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسا سر پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہو۔ پہاڑ، ہماری نماز جتی رہی آج نہ داڑا مجھے ذرا قرآن نہ پڑھی، آج نہ داڑا مجھ تسبیح نہ پڑھی لی، آج نہ منہ فلونا مونس نہ آتی جھوٹو بولو، منہ پیلا مونس نہ گاڑ بولی دی تھی۔ آدمی یعنی گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے سر پر پہاڑ رکھ دیا گیا، اتنا بوجھ۔ اور منافق گناہ کو ایسا سمجھتا ہے، ایک مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، اللہ بھائی تو گاڑ بولی سی یار، نہیں اگلی جو اڑا دی، شو کرو، یعنی کچھ اہمیت ہی نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ معصیت کی نفرت دل میں سے ختم ہو گئی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ نیکی کرنے کے بعد دل میں ایک مسرت اور خوشی پیدا ہوئی، یہ نہیں کہ رسمی طور پر کر رہے ہیں۔ ایک نیکی کا کام، کسی اللہ کے بندے کو اللہ کے دین کی دعوت دینا، اور اس دعوت دینے کے بعد دل میں ایک طرح کی مسرت اور خوشی کا پیدا ہونا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے 2-4 بول اپنے بندے کو میری زبان سے کہلوا دیے، اس پر دل میں خوشی ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ لیکن کچھ نہیں، ہاں 100 روپیہ مل گیا، کسی نے اچھا کھانا کھلا دیا، کسی نے اچھا ٹھنڈا پلا دیا، تو بہت شوق سے بولتے ہیں، بہت بھائی ماشاءاللہ، تھینک یو، جزاک اللہ، یہ۔ لیکن اللہ کی نعمت کے ملنے پر، فضائل نماز میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کر فرمائی ہے، اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر انعامات کی بارش مسلسل ہوتی رہتی ہے۔ کسی بندے پر اس سے بڑھ کر کوئی اللہ کا انعام نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندے کو 2 رکعت نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی، 2 رکعت نفل پڑھنے کی توفیق مل گئی، اشراق پڑھنے کی توفیق مل گئی، چاش پڑھنے کی توفیق مل گئی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، تو نے ہی اپنے فضل سے یہ 2 رکعت تو نے مجھے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نیکی سے پیار اور محبت پیدا ہو جائے، نیکی سے پیار اور محبت پیدا ہو جائے، نیکی کی حرص اور طلب دل کے اندر میں پیدا ہو جائے۔ ہاں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ غالباً سنا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہے، ورحمت اللہ بڑھانے سے اور زیادہ 10 نیکیاں ملتی ہے، 20 نیکیاں ہوتی ہے، اور وبرکاتہ بڑھانے سے 30 نیکیاں ملتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا، بعض اوقات اپنے غلام کے ساتھ جاتے، اور جاتے جاتے جتنے لوگ مسلمان ملتے اور آتے ہوئے جتنے مسلمان ملتے سب کو سلام کرتے، واپس آ جاتے۔ غلام نے عرض کیا میرے آقا آپ نے کچھ خریدا نہیں، کچھ بیچا نہیں، تو آپ بازار کیوں گئے تھے؟ فرمایا ہم تو نیکیاں کمانے کے لیے گئے تھے۔ آج تو مسلمان سلام کرتے ہوئے بھی شرماتا ہے، سلام کرتے شرماتا ہے، بیوی کو سلام کرتے شرماتا ہے۔ ارے خدا کے بندے، بیوی کو سلام کرنا یہ تو کتنی بڑی دعا ہے، اور سلام میں دعا ہے السلام علیکم، اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، تم شانتی میں رہو، تم سلامت رہو، اور تم پر اللہ کی رحمتیں ہو، اور تم پر اللہ کی طرف سے برکتیں ہو۔ اتنی بڑی دعا سے اپنے گھر والوں کو محروم کرنا کتنی بڑی نادانی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پیسوں پر محنت کر کے پیسوں کی تو قدر کو جانا ہے، نیکیوں کی قدر کو ہم نے نہیں جانا۔
کہ نیکی پر کیا ملے گا، ایک نیکی پر کیا ملے گا۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعض اوقات بیان میں فرماتے تھے، اللہ کے وہاں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم میزان عدل قائم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دستور بنایا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ، جس کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا وہ جنت میں جائے گا، جس کے نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو گیا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، کھولتی ہوئی جہنم۔ لیکن اگر دونوں پلے برابر برابر ہیں، برابر برابر، نہ نیکی زیادہ نہ گناہ زیادہ، برابر سرابر، اس سے کہا جائے گا ایک نیکی لے آؤ، تاکہ ہمارے دستور کے مطابق، اصول کے مطابق نیکی کے پلے میں نیکی رکھ کر نیکی کا ترازو جھک جائے، ثقلت موازینہ ہو جائے۔ یہ پورے میدان میں چکر لگا کر کہیں سے اسے ایک نیکی ملی، ایک نیکی وہ لے کر نیکیوں کے پلے میں رکھی، اس کی نیکیوں کا پلہ جھک گیا۔ کس بنیاد پر؟ ایک نیکی، پہلی جتنی نیکیاں تھی وہ تو گناہوں کے مقابلے میں کل عدم ہو گئی، نہ نیکیاں نہ برائیاں، ختم، نیکیاں بھی نہیں برائیاں بھی نہیں، کیا ہے اب؟ ایک نیکی، ایک نیکی کی وجہ سے پلہ جھک گیا، اللہ تعالیٰ اسے کیا دیں گے؟ ادنا سے ادنا درجے کا جنتی، ایک نیکی ہے اس کے پاس، ادنا سے ادنا درجے کا جنتی، اللہ تعالیٰ رقبے کے اعتبار سے، انتر رقبے کے اعتبار سے، مسافت کے اعتبار سے اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت فضائل صدقات میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جنتی کو، ادنا درجے کے جنتی کو ایک موتی کا محل دے گا۔ ہم نے تو موتی دیکھا ہے اتنے اتنے موتی، چھوٹے چھوٹے کہ انہاں دے چیوڑوں مڑے میں آلشے، ایک موتی، اللہ تعالیٰ کے وہاں موتی کتنے بڑے موتی۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ادنا درجے کے جنتی کو ایک موتی کا محل دے گا، کتنا بڑا ہوگا؟ اتنا بڑا محل ہوگا جس کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ ایک موتی کا محل ہوگا، ایک موتی کا محل ہوگا جس کے اندر میں 70,000 بنگلے ہوں گے، محل کے اندر میں الگ الگ بنگلے ہوں گے، کمپاؤنڈ ہوگا بہت بڑا، اس کے اندر میں بنگلے ہوں گے، 70,000 بنگلے ہوں گے، اور ہر بنگلہ اتنا بڑا ہوگا کہ ہر بنگلے پر 70,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازہ اتنا بڑا ہوگا کہ ہر دروازے پر 70,000 فرشتے اس کو سلامی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ سلام علیکم طبتم بما صبرتم۔ ایک ادنا درجے کے جنتی کو کس بنیاد پر؟ نیکی کی بنیاد پر، ایک نیکی کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر میں نیکی کی ہرس پیدا فرمائے۔ آج ہمارے اندر میں کھانوں کی ہرس، کپڑوں کی ہرس، بنگلوں کی ہرس، ختم ہونے والی چیزوں کی ہرس ہے، اور باقی رہنے والی چیزوں سے ہم نے محبت نہیں کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے باقی رہنے والی چیزوں سے محبت کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ تم میں بہت سے جو تم میں آخرت سے محبت کرے گا، یعنی نیکی سے محبت کرے گا، آخرت سے محبت کرے گا، وہ ظاہر کے اعتبار سے اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا، اور جو دنیا سے محبت کرے گا، من احب دنیا ہو اضر بآخرتہ، جو دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرے گا ظاہر کے اعتبار سے اس کی دنیا کا نقصان ہوگا،
حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مقدر میں جو طے کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر حال میں اسی طرح دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، تمہارا وطن اصلی کون سا ہے اور تمہارا وطن اقامت کون سا ہے، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ یہ بمبئی میں کب رہے گا، یہ بھاگل میں کب رہے گا، یہ سورت میں کب رہے گا، یہ انکلیشور میں اور بڑودہ میں کب رہے گا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جانتے ہیں۔ یعلم مستقرها ومستودعها، کس کی روزی کہاں کتنی پہنچانی ہے، اور کوئی انسان اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنا دانا پانی مکمل نہ کر لے۔ اس لیے دانا پانی تو مقدر میں جو اللہ نے طے کر رکھا ہے وہ تو مل کر رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائیں گے، چاہے اللہ تعالیٰ کسی راستے سے دے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسے راستوں سے روزی دے گا جس کا اس کے دل میں گمان نہیں ہو، گمان بھی نہیں ہوگا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اندر کے اور چوہے کے بل میں سے سونے کے سکے مجھے ملیں گے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ لیکن مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ استنجے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور استنجے کے لیے جہاں بیٹھے تھے وہیں سامنے ایک چوہے کا بل تھا، در چوہے کا بل تھا، اس میں سے ایک چوہا نکلا تو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے پر پڑی ہوئی چادر اس پر ڈال دی، دبائی مشو کہ شکر ہے جو یہ۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے دوسرا چوہا نکلا، اس کا بھائی آیا، میرے بھائی کو اغوا کیا گیا ہے، معلوم ہو رہا ہے اس انسان نے میرے بھائی کا اغوا کیا ہے، کچھ دے دلا کر اپنے بھائی کو چھڑا دینا چاہیے۔ وہ چوہا اندر واپس گیا، اندر میں سے ایک سونے کی اشرفی نکال کر لایا اور سامنے رکھ دی، دو پاؤں پر کھڑا ہو کر یوں مقداد رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ گیا، حضرت قبول فرما دیجئے اور میرے بھائی کو چھوڑ دیجئے۔ مقداد ابن اسود فرماتے ہیں کہ یہ تو کھیل کی طرح بن گیا، میں نے سوچا میں نے اپنے استنجے کو لمبا کر دیا، فرماتے ہیں میں نے اپنے استنجا لمبا کر دیا، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ پھر دوسری بار گیا، تیسری بار گیا، جتنی بار گیا اتنی بار سونے کا سکہ لاتا رہا، یہاں تک کہ 17 سونے کے سکے لایا، اور آخر میں وہ تھیلی جس تھیلی میں سونے کے سکے تھے وہ تھیلی بھی لے کر آ گیا، اور گویا اپنی زبان حال سے کہہ رہا تھا بھائی اب جو جی تو بدبو لایا اسے۔ مقداد ابن اسود رضی اللہ فرماتے میں فارغ ہو گیا، فارغ ہو کر میں جب چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تیرے لیے رزق ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مدینے سے دور باہر کسی جگہ پر گئے ہوئے تھے، ان قبیلے والوں کو دعوت دی، انہوں نے دعوت قبول نہیں کی، اسلام قبول نہیں کیا، وہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ رات کو اس قبیلے کے چودھری کو کسی بچھو نے کاٹ لیا، چودھری એટલે اپنا چودھری میں سمجھو، چودھری کے معنی ان کا بڑا، قبیلے کا بڑا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا۔ بہت دوا دارو علاج وغیرہ کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان کے پاس آئے کہ تمہارے اندر کوئی نہ ویچو اتارو کوئی منتر آوڑے سے، تو جو صحابہ تھے ان میں سے یہ جو صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ کہنے لگے ہاں میں جانتا ہوں کہ ذرا ان کا بچھو اتار دوں، ان مفتوڑ اتار شو 30 بکریوں لوئے، ہاں دینے کے لیے تیار ہے لوگ۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، بچھو اتر گیا، منتر اتر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا، اللہ تم بکری نہ لے ہو رہا یار، اپنا الحمد بڑی دم کری وہ بکری لے رہا تھی اشیاء آپس میں اختلاف ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے جواز کا فتویٰ دے دیا۔ آپ نے بتائی مت کرجو ہو بھائی، اللہ ના માટે કોમ કરવાનું થોડું બધું પૈસાના માટે ન કરવાનું, કોક અલ્લાહ માટે કરવાનું।
تو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے وہاں نیکیوں کی قدر تھی، جس کے نتیجے میں نیکیوں کی طلب میں جب وہ لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا کی کفالت کے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اس لیے کہ دنیا کی حاجتیں اللہ ہی پوری فرماتے ہیں، دنیا کی ضرورتیں اللہ ہی پوری فرماتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں ضرور پوری فرمائیں گے۔ آج ہمارے سامنے روزی کمانے کے پکے دروازے، ہم نے اس کو مضبوطی سے پکڑا ہے، دکان ہے، مکان ہے، دکان ہے، نوکری ہے، کھیتی ہے، یہ سروس ہے، ڈیوٹی ہے، یہ ہماری روزی کے حاصل کرنے کے پکے دروازے، کچے دروازے ہیں۔ ان کچے دروازوں کو تو ہم نے مضبوطی سے پکڑا ہے۔ کچا کیوں ہے؟ بدوں نے જોઈ લીધું હમણાં 6 મહિના તો જોયું છે, અલ્લાહ તાલા વધારે ન બતાવે। દુકાન બંધ કરો, તમારી બંધ કરી દે, લો સાહેબ બંધ। દુકાન આપણી, માલ આપણો, બધું આપણું, બંધ કરી દો, ઓર્ડર આવી ગયો, બંધ કરી નાખો, બંધ કરી દીધું, ચલો। कच्चे दरवाजे। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें रोजी के पक्के दरवाजे बताए हैं, शरीयत ने हमें रोजी के पक्के दरवाजे बताए हैं। क्या बताया है? वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिस्का नहनु नरजुकुक वल आकिबतु लित्तक़वा। अपने घर वालों को अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए और खुद भी उसका एहतिमाम कीजिए, पाबंदी कीजिए। हम आपसे रोज़ी कमवाना नहीं चाहते, हम आपसे रोज़ी नहीं मांगते, रोज़ी तो हम देंगे। अल्लाह फरमाते हैं रोज़ी तो हम देंगे, यानी नमाज रोज़ी के हासिल करने का पक्का दरवाज़ा है। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु बहरीन जा रहे थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बहरीन जा रहा हूँ तिजारत के लिए, आपने फरमाया ठीक है 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से मांगो फिर जाओ। नमाज वसीला है अल्लाह से लेने का, अल्लाह के खजाने से बराह रास्त फायदा उठाने का। दूसरा पक्का दरवाजा है तकवा। हाँ, तकवा। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। जो तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह ताला हर तंगी में से निकलने का रास्ता उसके लिए निकालेंगे और ऐसी जगह से रोज़ी अता फरमाएंगे जहाँ से उसको वहम और गुमान भी नहीं था। तकवा, सच्चाई नहीं, अल्लाह से डर रहा हूँ। झूठ बोलकर मुझे 1000 रुपया नफ़ा मिलता है, रिश्वत के ज़रिए से 10,000 कमा सकता हूँ, लेकिन नहीं लूँगा, झूठी कसम नहीं खाऊँगा। मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। आज मैं दूध में पानी मिलाऊंगा, आज मैं मिर्ची में पाउडर मिलाऊंगा, आज मैं किसी चीज़ की मिलावट करूंगा, दुनिया के लोगों को अगर नज़र नहीं आता, लेकिन मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। फिर ऐसा होगा दूधना दूधमो अने पोणीना पोणी। भरता એટલે એક ચોપડીમાં પાટ આવતો, એક કાકો દૂધ વેચવા માટે લાવતા, વચ્ચે નદી પડતી, અડધું કેન દૂધનું રહેતું, નદી આવે એટલે બિસ્મિલ્લાહ 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 ધરોઈનું ઉમેરે જ ભરાય એટલે ગોમડાના વેચીને પછી આવતા હતા, બુશટ ગાડી કિનારે મૂચ્યું, પૈસા એમ પડ્યા હતા, નાવા બેઠા, ચીડી ઓદરું આવ્યું, ઓદરું બુશટ પહેરીને ઝાડ પર ચડી। અલ્લા ભાઈ મારા પૈસા તું લાય એટલે ઓદરાને પછી ચાલાકી કરી, 1 રૂપિયો નદીમ નોખે, 1 રૂપિયો બાર નોખે, 1 રૂપિયો નદીમ, 1 રૂપિયો બાર, પોણીના પોણીમું, दूधना दूधमुं। आज अगर हम खयानत करेंगे तो अल्लाह ताला से मख्फी नहीं, यअलमु, या अल्लाह ताला जो हमारी खयानत है वो अल्लाह ताला जानते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसे हालात में अल्लाह ताला उस खयानत करने वाले को मुब्तला कर देते हैं कि अगर गलत किस्म के गलत रास्ते से उसने पैसा लिया है, मुकद्दमात में चला जाता है, बीमारियों में चला जाता है, पता नहीं किन किन रास्तों से उसके पास से चला जाता है। और जो तकवा इख्तियार करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसानियों का रास्ता निकालते हैं। इसलिए तकवे का इख्तियार करना ये बहुत ज़रूरी है। और तकवा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तकवा फरमाते हैं वाले गालिबन हज़रत मौलाना मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह की नाफरमानी सामने आ जाए उससे अपने आप को बचा लेना, इसका नाम तकवा है। अल्लाह की नाफरमानी सामने आ गई, अपने आप को बचा लिया।
پرائی عورت آ گئی آنکھوں کو بند کر لیا، جھوٹ زبان پر آ گیا زبان بند کر لی، غیبت آ گئی زبان بند کر لی، مجلس میں غیبت ہونے لگی اٹھ کر چلے گئے۔ اپنے آپ کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا لینا، یہ سب سے بہترین تقویٰ ہے۔ اور تیسری چیز جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے پر، استغفار کرنے پر، معافی مانگنے پر، استغفار کرنے پر، رونے دھونے پر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمانوں سے بارشیں برسائیں گے، ہماری اولاد میں، ہمارے مال میں اللہ برکتیں دیں گے، بڑھاوا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پھلوں میں، ہمارے باغات میں، ہمارے نہروں میں، ہمارے کنووں اور بوروں کے پانی کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ کس بنیاد پر؟ استغفار کی بنیاد پر۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے والے بنے۔ آج تو ہمارا استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے، ہماری معافی بھی اللہ سے معافی کی محتاج ہے، ہماری دعا جو ہے اس دعا کے اندر میں بھی اللہ کے سامنے مانگتے مانگتے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ مانگنے والے بنے۔ انشاءاللہ مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاجتیں پوری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا اللہ تعالیٰ مہربان ہے، بڑا شفیق ہے، اپنے بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا قدردان ہے بندوں کی محنتوں کا۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ توبہ استغفار کرنے والے بنے۔ یہ موقع ملتے ہیں، یہ گشت کا دن موقع ملتا ہے، موقع نہیں ہے لیکن موقع ہے۔ اذان اور نماز کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی پڑھ کر، 2 رکعت توبہ کی نماز